نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ ہم حضرت سلطان باہو کی فارسی کی کتاب عین الفقر کا اردو ترجمہ سن رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے 5واں باب شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا ذکر علماء و فقراء اور ذکر اللہ۔ اسی باب کو ہم آج پھر جاری رکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مجھے جو کچھ بھی سکھایا میرے رب نے سکھایا، یعنی مجھے علم و ادب کی تعلیم میرے رب نے دی ہے۔ زندگی علم میں ہے، راحت معرفت میں ہے، شوق محبت میں ہے، ذوق ذکر میں ہے، مشاہدہ مجاہدہ میں ہے، فقر فرحت میں ہے، اشتیاق مشتاق میں ہے، اتفاق علم میں ہے، تاریکی و ظلمت جہالت میں ہے، اور عزت و کرامت معرفت میں ہے۔ اہل محبت درویش کو اس وقت تک حضوری حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خلق سے جدائی اور گوشہ نشینی اختیار نہیں کر لیتا، جب تک وہ دوستوں کو دشمن اور اولاد کو یتیم اکبر نہیں بنا لیتا، حضوری حق کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب اللہ کو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر خلق خدا کے ساتھ ہمیشہ خلق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر خلوت و گوشہ نشینی اور ریاضت سے کسی کو حضوری حق حاصل ہوتی تو مرغیوں کو ہوتی۔ جسے بھی حضوری حق نصیب ہوئی صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوئی کہ وہ غرق توحید ہوتے ہیں۔ جو بھی واصل بحق ہوا وہ انسان ہی ہوا، نہ کہ کوئی جن اور فرشتہ۔ راہ خدا تعالی بال سے بھی زیادہ باریک ہے کہ اس میں فنا فی اللہ ذات ہونا پڑتا ہے۔ جو فرمان حق تعالیٰ کے مطابق ایسے ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر چیز کی چابی ہے اور جنت کی چابی فقراء کی محبت ہے۔ چنانچہ شیخ واجد کرمانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن درویشوں کو بارگاہ الہی سے حکم ہوگا کہ میزان اور پلسراز پر جا کر ان لوگوں کو تلاش کرو جنہوں نے دنیا میں تمہاری کوئی خدمت کی ہے یا تم سے دوستی کی ہے۔ تمہیں یہ اختیار ہے کہ انہیں میزان و پلسراز سے گزار کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی دیگر عبادات بھی کی ہوں گی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے عذاب کے لیے دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا کہ میں تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اعمال صالحہ کرتا رہا، مجھے کس جرم کی سزا میں جہنم رسید کیا جا رہا ہے؟ فرمان تعالیٰ ہوگا کہ تو دنیا میں میرے درویشوں سے روگردانی کیا کرتا تھا، اب میں تجھ سے روگردانی کرتا ہوں اور تیری طاعت و عبادت تیرے منہ پر مارتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا جو خطاؤں اور گناہوں سے پر ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ حیران اور متعجب ہوگا کہ مجھے کس نیکی کے بدلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ فرمان تعالیٰ ہوگا کہ اے فلاں، دنیا میں تو جو کچھ کماتا تھا درویشوں کی محبت میں ان پر خرچ کر دیا کرتا تھا اور رات دن ان کی محبت میں مشغول رہتا تھا۔ یہ انہی کی دعا اور برکت ہے کہ میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ کوئی نعمت، کوئی راحت بھی درویشوں اور فقیروں کی صحبت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ الفقر لا یحتاج، فقیر کے گھر میں فاقے پر فاقہ پڑ رہا ہے لیکن وہ کوئی شے طلب نہیں کرتا کہ الفقر لا یحتاج، یعنی فقر اپنے دل میں کوئی خواہش اور طلب نہیں رکھتا، فقر ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
فقیر صاحب کیمیا نظر ہے، لیکن وہ کیمیا گری نہیں کرتا کہ الفقر لا یحتاج۔ فقیر اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر کے تارک فارغ ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے کوئی غرض نہیں رکھتا کہ الفقر لا یحتاج۔ فقیر اپنے دل میں دنیا اور اہل دنیا سے رغبت اور غیر ما سوا اللہ سے طمع نہیں رکھتا کہ الفقر لا یحتاج۔ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ جاہل ہے تو علم حاصل کرے، اور اگر عالم ہے تو معرفت الہی حاصل کرے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کو پہچان لے۔ فقیر میں دو مراتب ہیں، یا تو بندہ علم پڑھے اور عالم فاضل بن جائے، یا ذات خدا تعالیٰ کو پہچانے۔ جہاں ذات حی و قیوم ہے وہاں نہ گنجائش رسم و رسوم ہے۔ اگر تو غافل ہے تو ہوشیار ہو جا، اور اگر محو خواب ہے تو بیدار ہو جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میں اپنے رب کو دل کے نور سے دیکھتا ہوں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، میرا خدا جاگ رہا ہے اور میں سو رہا ہوں، بھلا سوتے میں خدا کو کیسے پاؤں؟ جو علم کی راہ سے آتا ہے وہ فقر کامل سے آگاہ ہو جاتا ہے، جو علم کی راہ سے آیا نہ فقر سے آگاہ ہوا، علم اس کے لیے وبال 100 گناہ ہے۔ فقیر کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل نہیں کر لیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے۔ آدمی کے وجود میں نفس کے 4 گھر ہیں۔ پہلا گھر زبان ہے، جس کو وہ لغو و لغو سے آلودہ رکھتا ہے۔ دوسرا گھر دل ہے، جس کو وہ وسوسہ و خطرات کی آماجگاہ بنائے رکھتا ہے۔ تیسرا گھر ناف ہے، جسے وہ شہوت و ہوا سے پر رکھتا ہے۔ اور چوتھا گھر اطراف دل ہے، جس کو وہ حرص اور حسد، کبر و ہوا، عجب و ریا اور بغض و کینہ سے سجائے رکھتا ہے۔ یہ چاروں گھر آگ سے دہکتے رہتے ہیں، جو آب ذکر اللہ کے بغیر نہیں بجھتی۔ علماء ان گھروں کی بربادی سے بے خبر ہیں کہ انہوں نے معرفت عشق و محبت کی راہ اختیار نہیں کی اور حرص و حسد اور کبر کی راہ پر چل نکلے۔ جو صاحب نظر ہے وہ ہمیشہ غرق مطالعہ ضمیر انوار ہے۔ سلطان باہو کی ابیات میں کہا گیا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زمین میں دفنا دیا گیا تو میری جان و تن من ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے۔ جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اپنا معافی الضمیر دکھا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے سونے والے، تیری قبر نہایت عمدہ خلوت خانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی حاصل کر۔ اے باہو، ایک مردہ دل آدمی سے فقیر کی قبر بہتر ہے کہ اس سے تو جو کچھ طلب کرے گا وہ تجھے آسانی سے مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ اے باہو، تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بدن قرب حق سے محروم رہتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، جو اللہ پر ایمان لے آیا اس کا دل ہدایت پا گیا۔ سلطان باہو اپنی بیت میں فرماتے ہیں، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر برگزیدہ ہیں کہ ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے میرے جملہ گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، الہی اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو اس پر قادر ہے کہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ عظیم فضل کا مالک ہے۔ بس درویش فقیر وہ ہے جو اپنا روزینہ لوگوں میں تقسیم کر دے، اسے جو کچھ ملے خواہ وہ نظر و نیاز کی صورت میں ملے یا کسی اور صورت میں راہ خدا میں خرچ کر دے۔ اگر دن کو ملے تو رات کے لیے ایک پیسہ بھی بچا کے نہ رکھے، اور اگر رات کو ملے تو صبح کے لیے کچھ نہ بچا کے رکھے۔ فقیر درویش کو صاحب تصرف ہونا چاہیے۔ حاصلیت حق تعالیٰ دو چیزوں میں ہے، ایک فضیلت میں چنانچہ علم کلیہ یعنی درس علم میں، اور دوسرے فضل اللہ میں چنانچہ فقر و معرفت میں۔ پس فضیلت امیدوار ہے فضل اللہ کی۔ عالم فقیر کا محتاج ہے، لیکن فقیر عالم کا محتاج نہیں کہ اس کے پاس علم فیض ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا، نیز علم ایک مرتبہ ہے جس کی منزل و مراد ذات حق تعالیٰ نہیں۔ ابیات باہو۔ اپنے دل کو طلب الہی کے سوا ہر طلب سے پاک کر کے عشق وحدت حق کے نور سے روشن کر لے۔ جب تو ایسا کرے گا تو اے جان من تیرا تن مر جائے گا لیکن دل زندہ ہو جائے گا اور تو سراپا تجلی بن جائے گا۔ تیری چشم دل روشن ہو کر دیدار بین ہو جائے گی اور تو پل بھر میں حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ علم چاہے جتنا بھی حاصل کر لیا جائے، وصال حق اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ ہم وجود وہم خیال نہ ہو جائے۔ جسے وصال وحدت حق نصیب نہیں، وہ صد فضیلت کیل و کال کے باوجود جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے۔ جب تجھے معلوم ہی ہے کہ اللہ غنی اور بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے مفلس و عاجز ہے، تو تجھے شرم نہیں آتی کہ غنی کو چھوڑ کر مفلس اور عاجز کے سامنے سوال کرتا ہے؟ تجھے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ سن، تجھے معلوم ہے کہ اللہ قوی و طاقتور ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے کمزور و ضعیف ہے، اور اللہ تیرا معاون اور مددگار ہے، تو پھر تو کمزوروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ذرہ بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کی رضا کے۔ فقیر درویش کو اللہ عز و جل سے ایسی یگانگت نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ تصور اسم اللہ کے شکل میں غرق ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ کاش میں زمین ہوتا اور یہ فقیر مجھ پر بیٹھ کر یہ شغل کرتا، اور زمین کہتی ہے کہ الحمدللہ میں حلاوت ذکر اللہ کے مزے لوٹ رہی ہوں۔ جب آدمی کے وجود کا ہر عضو یعنی رگ، پوست، بال، مغز، دم، قلب، روح اور سر وغیرہ تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہوتے ہیں تو بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو فرشتے رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم ساری عمر تسبیح و رکوع و سجود میں گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کبھی لبیک لبیک عبدی نہیں کہا۔ کاش ہم بھی بندے ہوتے۔ پس اے بندے خود کو پہچان تاکہ تو خواص میں شامل ہو جائے۔